اس کو کبھی بھی علم نہیں آ سکتا، یہ کہہ رہا ہے۔ اور 13ویں نمبر پہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو اس نے لفظ بولا تو آگے کہاں کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، نہیں نہ کرے۔ انہوں نے غلو حضرت علی کی محبت میں غلو کو، مطلب یہ اپنا مزاج ہوتا ہے نا، بعض کی طبیعت ہے کہ حضرت علی میں جتنا غلو کرو، جتنا آگے بڑھ جاؤ، سب جائز ہے، نہیں نہ کرے۔ انہوں نے غلو حضرت علی کی محبت میں غلو کو، مطلب یہ اپنا مزاج ہوتا ہے نا، بعض کی طبیعت ہے کہ حضرت علی میں جتنا غلو کرو، جتنا آگے بڑھ جاؤ، سب جائز ہے۔ یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کے ہاتھوں اگر دین پہلے آ گیا ہوتا تو دین بچتا ہی نہ۔ وہ لوگ جن کو الف بے جیم دین کی پڑھنی نہیں آتی اور حدیث کی اور تفسیر اور فقہ کی، فقہ کا رسالہ تک نہیں پڑھا، جن لوگوں نے حدیث کی ایک کتاب نہیں پڑھی، صحیح اور حسن اور ضعیف کا فرق نہیں آتا، قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑھی، عربی کی ایک سطر پڑھنے کے غلو کرتے ہیں۔ اس کو یاد ہونا چاہیے کہ لفظ غلوب ہوتا ہے، غلوب غین کے اوپر پیش ہے، غلوب لفظ ہوتا ہے تو اس کو یہ غلو پڑھ رہا ہے۔ اگر اس نے یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے تو کم از کم کسی سنی عالم کے پاس جائے اور جا کر سیکھے، پھر اس کو پتا چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے، ورنہ خام خواہ وہ باتوں کو طول دیتے رہیں گے اور گالیاں کے سوا جو ہے ان کے کام ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جس بندے نے اتنی سری غلطیاں کی ہیں اس کا اپنے بارے میں دعویٰ کتنا بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نام نہاد پاکستانی علماء جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں لیکن وہ علم کی عین سے بھی واقف نہیں، جلالی ہے اس میں عرفان شاہ مشہدی ہے، باقاعدہ نام لے کر جلالی صاحب کا نام لے کر، عرفان شاہ صاحب کا نام لے کر یہ کہا کہ علم کی عین سے بھی واقف نہیں۔ کہنے والا کون ہے؟ جو قرآن پاک کی آیت کو لا تقربو پڑھ رہا ہے اور جو حدیث کو آذنتہو پڑھ رہا ہے، وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ علم کی عین سے بھی واقف نہیں۔ یار کچھ نہ کچھ تو بندے کے اندر سوچ ہونی چاہیے۔ میرا جی تو بہت چاہتا ہے کہ لفظ جس طرح کے تو نے بولے ہیں میں بھی ایسے لفظ بولوں، لیکن مجھے یہ چیزیں الزام علماء کو دے رہا ہے۔